السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، الحمدللہ فرسٹ ایئر اور 9th کلاس کا جو ترجمہ القرآن کا جو مختصر حصہ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ 10th کلاس کی جو اسلامیات اب اس دفعہ فرسٹ ٹائم آئی ہے اس کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں سے جو سلیکٹیو آیات ہیں ان کے تراجم انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو تمام بچے شوق محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کا روحانی فائدہ بھی ہو، اسپرچولی بھی آپ کو بینیفٹس ملیں اس کے، اور اللہ پاک آپ کو امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رکوع سے شروع ہو رہا ہے. قل فرما دیجئے، پیارے محبوب فرما دیجئے کہ تعالو، یعنی ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ تعالو آؤ، اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناؤں، ما وہ، حرما جو حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو اللہ پاک نے حرام کیا ہے تم پر. ٹھیک ہے، جو اللہ پاک نے تم پر حرام کیا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا. یہ اللہ اصل میں ان لا ہے. ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور لا تشرکو، یہ لا جو ہے وہ اس ورب کے ساتھ ملا ہوا ہے. لا تشرکو، تم شرک نہ کرو، تم شریک نہ ٹھہراؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو. ٹھیک ہے، فرمایا کہ کل فرما دیجیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہے، یعنی جو چیزیں تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو، اولادکم اپنی اولادوں کو، من املاک، من کا مطلب ہوتا ہے سے، املاک کا مطلب ہوتا ہے مفلسی یا تنگ دستی. ٹھیک ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولادوں کو، ولا تقتلوا اور قتل نہ کرو، اولادکم اپنی اولادوں کو، من املاک تنگ دستی کے ڈر سے. ٹھیک ہے، یا مفلسی کے ڈر سے، یا غریبی کے ڈر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے ان کو قتل نہ کرو کہ ہمارے گھر میں تو پہلی 2 روٹیاں پکتی ہیں، اب ایک اور بچہ آ گیا تو اس روٹی میں سے وہ بھی کھائے گا. تو اس پریشانی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو روٹی والا سسٹم ہے نا، اسی کے بارے میں شاہ فرمایا جا رہا ہے کہ نحن نرزقکم و ایاہم، نحن ہم، نرزقکم ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، و ایاہم اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ تم اس وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کہ تمہاری وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے. یاد رکھ لو کہ جو تم روٹی کھاتے ہو تمہاری روٹی علیحدہ سے ہم بیچتے ہیں، اور تمہارے بچوں کی روٹی ہم علیحدہ سے بیچتے ہیں. اس لیے ان کو بھی روٹی ہم ہی کھلائیں گے اور کھلا رہے ہیں، اور تمہیں بھی ہم ہی کھلائیں گے اور کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے ڈر سے، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری روٹی میں سے حصہ بٹائیں گے، اس وجہ سے ان کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھتے ہیں. ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاک تنگ دستی کے ڈر سے. نحن نرزقکم ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، و ایاہم اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا اور قریب نہ جاؤ، الفواحش بری باتوں کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا ما جو باتیں ظہر ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، وما اور جو باتیں باطنہ چھپی ہوئی ہوں یا پوشیدہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جو باتیں ظاہر ہوں، بری باتیں جو ظاہری طور پر ہوں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور وہ بری باتیں جو باطنی طور پر چھپی ہوئی ہوں، اشارتاً ہوں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ظاہراً بری ہوتی ہیں تو ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں برائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، لیکن ترجمہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ ولا تقربوا اور قریب نہ جاؤ، الفواحش بری باتوں کے یا بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما باطنا جو اس میں سے ظاہر ہیں اور جو اس میں سے چھپی ہوئی ہیں. پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہونا. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کے قریب، بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ. ولا تقتلوا اور قتل نہ کرو، النفس کسی نفس کو، نفس سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی انسان، التی جو یا جس کو، حرم حرام کیا ہو، اللہ تعالی نے. کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ پاک نے حرام، یعنی جس کا قتل اللہ پاک نے حرام کیا. کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ پاک نے حرام کیا ہو، الا مگر بالحق حق کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، تو اس کا بام حالت نما یہی بن جائے گا
کہ ناحق اس جان کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، جس کو اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے، یعنی جس کا قتل کرنا اللہ پاک نے حرام کیا ہے، یعنی جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ 2-3 دفعہ آئے گا، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جس کی تمہیں وصیت کی، جس کی تمہیں اللہ پاک وصیت فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اس کا یہاں تک نا آپ نے پورا ترجمہ یاد رکھ لینا، اگر اس کو میں توڑ کے کروں گا تو وہ پھر آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی، اس لیے آپ اس کو کلیئرلی بس اسی کو رٹا لگا لیں کہ ذالکم وصاکم بہ، یہی وہ باتیں ہیں جن کی اللہ پاک وصا کیا کہتے ہیں ورب ہے، اور اس کا جو سبجیکٹو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ذالکم کا مطلب ہے یہ وہ باتیں ہیں، وصاکم بہ، جس کی تمہیں وصیت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ وہ باتیں ہیں جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ کیوں وصیت کیوں کرتا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل یعنی عقل لو، تاکہ تم سمجھو اس کو، ٹھیک ہے۔ ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا مگر باللتی، اس طریقے کے ساتھ، ہیا احسن، جو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کسی یتیم کے پیسے ہیں نا تو اس یتیم کے پیسے خود نہ کھا جاؤ، بلکہ یہاں جو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہاں اس کو اچھے طریقے سے پیسے کو خرچ کرو یہاں تک کہ وہ بچہ جوان ہو جائے، تو اس پوری آیت سے یہ واضح بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ یتیم ہے اور اس کا مال بھی آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کیا کریں، اس کی جوانی تک تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اوپر خرچتے رہیں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کی پڑھائی کرائیں، اس کو کپڑے لے کر دیں، اس کی باقی جو ضروریات ہے وہ پوری کریں، وہ بے شک اسی کے مال سے پوری کریں۔ تو یہ ہے اچھا طریقہ کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، سمجھدار نہیں ہو جاتا، آپ کے پاس اس کا مال بھی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح خرچتے رہیں تاکہ وہ جوان ہو، جہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا کہ ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، حتیٰ، یہاں تک، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو، ٹھیک ہے، اب آپ کو بتا دیا کہ اچھا طریقہ کیا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، کیلا والمیزان، کیل اور میزان، ویسے تو اس کی مطلب علیحدہ علیحدہ ہے، کیل کسی اس پیمانے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مطلب وزن کیا جاتا ہے کسی چیز کا، جیسے ہمارے ہاں اب کلو ہے، 2 کلو ہے، یا پاؤنڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پہلے جو ہے وہ اس طرح برتن ہوا کرتے تھے، یعنی یہ ایک برتن ہے تو اس میں جتنے دانے آتے ہیں نا ایک برتن میں، تو اس کی جی اتنی قیمت ہوگی، تو اس کو کیل، یعنی کوئی بھی چیز ماپنے کا جو آلہ ہوتا ہے نا اس کو کیل کہتے ہیں۔ اور میزان کا جو اپنا مطلب ہے وہ یہ ہے جو ترازو جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم چیزیں وغیرہ تولتے ہیں، تو یہ ان کے لفظی مطالب ہیں، لیکن یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ ناپ تول ہوا، تو آپ نے ترجمے میں ناپ تول ہی کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلَ والمیزانہ، یعنی ناپ تول کو، ناپ تول کو پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، لا نکلف، ہم مکلف نہیں بناتے، ہم یعنی ذمہ داری نہیں ڈالتے کسی پر، کسی نفس پر، نفسن سے مراد ہے کوئی بھی انسان، لا نکلف نفسا، ہم کسی بندے پر ذمہ داری نہیں ڈالتے، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی ہم کسی بھی بندے پر اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں، یا یہ ترجمہ کر لیں یا یہ کر لیں کہ ہم کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، تو فَعْدِلُوا، تو پس انصاف کرو، ٹھیک ہے نا، جب تم بات کرو، جب بھی بات کرو تو انصاف کرو، ولا اذا قلتم، جب تم بات کرو، تو فَعْدِلُوا، تو پھر یعنی صحیح بات کرو، عدل کے ساتھ عدل کرو، جب تم بات کرو تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، ذا قُرْبَى کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تو کرنا انصاف ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، اوفو، پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو،
ذالکم وصاکم بھی، اب یہ دوبارہ آیا ہے، ذالکم وصاکم بھی، یہ وہ باتیں ہیں جس کی اللہ پاک تمہیں وصیحت فرماتا ہے۔ کیوں فرماتا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیم، وَأَنَّ اور بے شک، ہاذا یہ، صراطی میرا راستہ، مستقیم سیدھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیم بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ پس اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا اور اتباع نہ کرو، السُّبُلَ سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ اور سبل کا مطلب ہوتا ہے راستے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمانا کہ یہ میرا راستہ ہے، بس فَاتَّبِعُوهُ پس اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں نا ان کی اتباع نہ کرو، ٹھیک ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا اور اتباع نہ کرو سُبُلَ رستوں کی، یعنی دوسرے رستوں کی اتباع نہ کرو۔ اگر تم دوسرے رستوں کی اتباع بھی کرو گے، ان کے پیچھے بھی چلو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فَتَفَرَّقَ تو وہ جو دوسرے رستے ہیں نا وہ تمہیں دور کر دیں گے، ٹھیک ہے، فتفرقہ وہ دور کر دیں گے، بکم تمہیں، ان سبیلہ اللہ کے رستے سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو دوسرے رستے ہیں وہ تمہیں اللہ کے رستے سے دور کر دیں گے، الگ کر دیں گے، فتفرقہ پس دور کر دیں گے یا الگ کر دیں گے، بکم تمہیں، ان سبیلہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے، اس لیے صرف ایک ہی رستے پر جاؤ، ٹھیک ہے۔ ذالکم وصاکم بھی، یا پھر تیسری دفعہ آیا ذالکم وصاکم بھی، یہی وہ باتیں ہیں جن کی اللہ پاک تمہیں وصیت فرماتا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جس کو سمجھ نہ آئی ہو میں نے ڈسکرپشن میں اپنا انسٹاگرام کا ایڈ دیا ہوا ہے، وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایڈریس جو دیا ہوا ہے میں نے اس کو، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں جس کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔